شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سردار فیصل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کینٹ بورڈ کی ایگزیکٹو آفیسر ہمار. کینٹ بورڈ ایبٹ آباد میں کینٹ کی رہائشی علاقوں میں آج سے کمرشل اداروں کے خلاف آپریشن شروع کر دی ہے. آج آپریشن کے دوران متعدد دکانیں، مارکیٹس، بیوٹی پارلرز اور ڈاکٹروں کے پرائیویٹ کلینکس سیل کیے گئے ہیں. ہم میڈم سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج میڈم آپریشن شروع کر دیا آپ نے جو کینٹ کے رہائشی علاقوں میں کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، جو مارکیٹس تھیں، پارلرز تھے، ڈاکٹروں کے کلینکس تھے، اسکولز تھے. آپ نے کل ان کی تعداد بھی بتائی، 450 کے قریب جو ادارے ہیں وہ اس کی زد میں آ رہے ہیں. تو آج آپ نے آپریشن شروع کر دیا. میڈم یہ آپریشن کہاں سے شروع کی ہے اور آج آپریشن کے پہلے دن کتنی دکانیں اور کتنی اس کو سیل کیا گیا ہے؟ جی، فیز 1 میں ہم اسکولز کے علاوہ، کیونکہ اسکولز میں بھی بچے آبویسلی پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہم نے اسکولز کو تھوڑا بعد میں نیکسٹ فیز میں ہم اس کے اوپر آپریشن سٹارٹ کریں گے تاکہ بچوں کی ونٹر ویکیشنز ہو جائیں اور وہ تنگ نہ ہوں. اور ابھی مین وائل ہم جتنے بھی اسکولس کی ایسوسیشنز ان کو بھی بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا خود ہی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیں. آج ہم نے جو آپریشن سٹارٹ کیا وہ ہم نے جناح آباد، حبیب اللہ کالونی اور جاوید شہید روڈ کے اوپر کیا ہے، جس میں ہم نے 22 اس قسم کی جو پراپرٹیز ہیں اسکولز کے علاوہ جو کمرشل کنورژنز ہوئی ہوئی تھیں ان کو ہم نے سیل کر دیا ہے، جس میں 5 پارلرز ہیں، 13 دکانیں ہیں، 1 کلینک ہے، 1 کمرشل آفس ہے اور 2 ریسٹ ہاؤسز ہیں. جی میڈم، لوگ آج آپ کے بارے سے ہم نے کل انٹرویو لیا تو لوگ پوچھتے ہیں کمرشل زون ایبٹ آباد کینٹ کی حدود میں کون کون سے ہیں، کن علاقوں کو آپ نے کمرشل زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ جو ہمارا 2015 کا زوننگ پلان ہے ابھی تک وہی ان فیلڈ ہے. نیا زوننگ پلان ہم نے پرپوز کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ ابھی تک اپروول کے مراحل ابھی اس نے کمپلیٹ اس کے نہیں ہوئے، اس لیے ابھی ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بٹ یہ ایک بڑی جنرل سا آپ کو پتہ ہے جتنے لوگ ایبٹ آباد کے رہنے والے ہیں، مین کے کرا کھرم ہائی وے آپ کی ساری کمرشل زون میں فال کر رہی ہے. مری روڈ کی جو بالکل مین ہائی وے ہے وہ کمرشل زون میں ہے. صدر بازار جو ہے آپ کا وہ سارا کمرشل زون میں ہے. اس کے علاوہ جتنے چھوٹے ادر بازار جہاں پہ آلریڈی اسٹیبلشڈ دکانیں ہیں، جو ود ان اے رو 40-50 دکانیں مین روڈس کے اندر یا لنک روڈس کے اندر موجود ہیں، اس کو آپ کمرشل زون ہی کنسیڈر کریں. اس کے علاوہ کسی اور کو مزید کلیریفیکیشن یا کنفرمیشن اگر چاہیے ہو تو وہ دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں بالکل کلیریفائی کر دیں گے. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک ڈیسک بھی اپنا بنا دیا ہے ریونیو برانچ میں. کسی کو بھی کوئی بھی کوئری ہو اس حوالے سے، زوننگ پلان کے حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو یا کچھ بھی کرنا اس سلسلے میں انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ اس ڈیسک سے رابطہ کر سکتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ نے صرف اسے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، عمل درآمد کرنا ہے، تو آپ کینٹ بورڈ جو ہے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کو نہیں بھجوا سکتا؟ یہ جو ادارے انہیں اگر ریگولرائز کر لیے جائے تو اس طرح کی کوئی تجویز؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو ہم تو ایگزیکیوشن کے رول میں ہوتے ہیں، ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں، تو ہم نے تو ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے جو بھی قانون یا جو بھی ڈائریکشنز یا گائیڈ لائنس ہمیں دی گئی ہوتی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ ریزیڈینشیل زون کے اندر تو ویسے بھی کمرشل ایکٹیویٹیز اسکولوں کے علاوہ تو الاؤڈ ویسے ہی نہیں ہے اور وہ ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت سارے مسئلہ مسائل کریٹ کرتی ہیں. جہاں تک اسکولس کی بات ہے تو اگین ہم اگر جتنی بھی اسکولس کی طرف سے ہمارے پاس اپلیکیشنس یا جو بھی چیزیں آ رہی ہیں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ ہی کیونکہ کنٹیسٹ اس کو کر رہا ہے اور وہی ڈیفینڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر یا اسی نے امپلیمنٹ کروانا ہے، تو ہم ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو تجاویز ساری بھجوا دیتے ہیں. میڈم یہ بتائیں ایجوکیشن تو بیسک نیڈ ہے، بیسک بنیادی ضرورت ہے، تو یہ ریزیڈینشیل ایریا میں تعلیمی ادارہ نہیں کھول سکتے پرائیویٹ؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ اسٹرکٹلی بائی لاس کے حوالے سے بات کریں تو ریزیڈینشیل ایریا میں نہیں کھول سکتے. ہاؤیور کیونکہ یہ ایک ایجوکیشن کا جو اگر اگین سپریم کورٹ کا آرڈر کو آپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے ویسے اگر آپ مجھ سے پرسنل اوپینین ہم لینا چاہیں تو اس میں یہ کہ اگر پرپز بلڈ کیمپسز ہوں جس میں سفیشینٹ پارکنگ ہو یا کنجیشن جو کریٹ نہ کر رہے ہوں ان کی حد تک الاؤ کرنے میں حرج نہیں ہوتا. لیکن دا پرابلم از کہ ہمارے جتنے بھی آپ دیکھیں شہروں میں جو مشروم گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ اسکولس کی، تو کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس سفیشینٹ پارکنگ کی اسپیس ہے، کنجیشن کے بہت سارے ٹریفک کے مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہم آئے روز فیس کر رہے ہوتے ہیں جب اپنی ورکنگ کے اندر. تو رہائشیوں کی طرف سے اس پہ بہت ساری ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اگر پرائیویٹ اسکولس شروع سے ہی اپنا ایسا نظام رکھتے کہ جس میں پراپر پارکنگ کی اسپیس کو دیکھتے ہوئے اور پرپز بلڈ کیمپسز کو آپٹ کرتے تو شاید یہ نوبت نہ آتی جو آج. میڈم یہ بتائیں، آپ نے کل بتایا تھا کہ 170 اسکول اس میں ایسے ہیں جو رہائشی علاقوں میں قائم ہیں، ان میں سے صرف 40 کے کمرشل نقشے منظور ہیں. تو میڈم 130 اسکولوں کے لیے ایبٹ آباد میں کوئی کمرشل زون میں اتنی بڑی جگہ ہوگی، یا اگر نہیں ہوگی جگہ تو یہ اسکول ان میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور جو ان میں کام کر رہے ہیں ان کا تو بے روزگار ہو جائیں گے وہ لوگ، جو 40 بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. جی جو 40 اسکول میں نے بتایا تھا وہ کمرشل زون میں نہیں ہے ایکچولی، ان میں سے 12 اسکول ہیں جو ہمارے کمرشل زون میں جن کے نقشے پاس ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ جتنے اسکول ہیں وہ جو 40 میں سے وہ کمرشل زون میں فال کریں لیکن نقشے جو ہیں وہ رہائشی پاس ہوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کل بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ پلیز
ٹائملی جو ہے اپنے نقشے ریگولرائز کروا لیجیے, ورنہ ان کو بھی ہمیں پھر انہیں اسکول سے ٹریٹ کرنا پڑے گا جیسے ہم باقیوں کے ساتھ پرائیویٹ اسکول جو ریزیڈینشیل ایریا میں ان کے ساتھ جس طرح سے سیلنگ یا جو بھی پروسیس کریں گے ان کے ساتھ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد, اس سلسلے میں اگر دیکھیں آپ اس کی زوننگ کے حوالے سے کمرشل زون بہت بڑا ہے ہمارا. مین ایبٹ آباد روڈ کافی بڑی ہے, مری روڈ کے اوپر بہت ساری لوکیشنز اویلیبل ہیں جہاں پر یہ پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ آپ اسکولس کو شفٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے آپ کو 3 دن تو ابھی ہم یہ تو 3 ہفتوں میں نوٹسز اور یہ ساری ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے, بٹ یہ 3 سال ہو گئے ہیں اس آرڈر کو آئے ہوئے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وقت دیا گیا تھا 3 سال کا. تو ان 3 سالوں کے کا وقت جو ہے وہ اٹ از مطلب انف کہ آپ اس کے اندر کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیتے. اس کے علاوہ اگین میں نے بھی پچھلے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی اور میں آج دوبارہ اس کو ریٹریٹ کر دیتی ہوں کہ ہم بھی اپنی 1-2 سائٹس اس طرح کی مارکیٹ میں بھی نکالنے لگے ہیں کہ جس میں جو اویلیبل ہوں گی کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے. تو اگر کسی کو کوئی انٹرسٹڈ ہو تو وہ ضرور ہم سے بھی رابطہ کر لے, بٹ وہ ہم اگین 1 یا 2 سے زیادہ تو نہیں اویلیبل کر پائیں گے. جی میڈم یہ بتائیں کہ ابھی اسکولوں کی تنظیمیں آپ سے ملاقات کر رہی ہیں, آج بھی کی آپ سے ملاقات, کل بھی کی, وہ آپ سے مزید وقت یا مہلت مانگ رہے ہیں اسکول شفٹ کرنے کے لیے, تو کیا آپ مہلت دے سکیں گے یا نہیں؟ اور دوسرا میڈم یہ بھی بتائیں کہ 170 اسکولوں والے اگر آپ کوئی بچوں کو لے کے اسٹاف کو لے کے باہر آ جائیں, احتجاج کریں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی, تو اس حوالے سے کیا آپ کی پلاننگ ہے, کیا کریں گے؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ آرڈر سپریم کورٹ کے آنریبل سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, بس یہ سب کو پتہ ہے, تو یہ تو میرے ایمبٹ سے باہر ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ریلیکسیشن یا کوئی بھی ریلیف کسی کو بھی دے سکوں. اسی لیے ہم بار بار بتا رہے ہیں اور ہم الارمنگلی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ پلیز کمپلائی کر لیں, کیونکہ ہم نے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگین ایگزیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایگزیکیوشن کرنی ہوتی ہے, تو ہم تو ایگزیکٹو رول میں ہوتے ہیں. ہمیں جو آرڈرز آئے ہیں, جو گائیڈ لائنس آئے ہیں, جو کورٹس کی طرف سے ڈائریکشنس ہیں, جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنس, ہم نے ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی کو بھی کسی بھی قسم کا اس میں کوشچن اپنی پرسنلی یا ذاتی کیپیسٹی میں میرے پاس اختیار ہی نہیں کہ میں مہلت دے دوں یا ایکسٹینشن دے دوں یا کچھ بھی کر دوں. یہ جو ریلیف ہے یہ سپریم کورٹ سے ہی ملے گا. ہمیں اسٹرکٹ آرڈرز اینڈ کمپلائنس پر ہم نے کمپلائنس کرنی ہے. اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بھی اگین اگر پہلی تو ریکویسٹ یہی ہے, اسی لیے بار بار بتا رہے ہیں, اور اسی لیے 3 سال کا ٹائم دیا گیا تھا تاکہ اسکولس اپنا آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر لیں. تو جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی تو پھر اوبیسلی پھر جس طرح سے اسٹیٹ کو ٹیکل کرنی پڑتی ہیں چیزیں اس طرح سے ہم کریں گے. شکریہ.